بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس انسان سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کر لے تو وہ انسان دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے۔ بھلائی کتنی ہو اس کی کوئی تعین نہیں، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، غرض جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا ہے یقیناً وہ انسان دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے برعکس، اس کے مخالف کہ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے وہ انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس جائیداد کتنی ہو کیوں نہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس کیوں نہ ہوں، اور یہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اگرچہ وہ جمع کر لے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے تو یقیناً یہی نعمتیں اس انسان کے لیے وبال بن جائیں گی، کیونکہ انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا کل قیامت کے روز اس انسان کو سارے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو اس طرح بیان فرمایا، قرآن مجید میں بیان فرماتی ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں یا ان چیزوں کی طرف مت دیکھیں جو چیزیں ہم نے بعض لوگوں کو عطا کی ہیں، اور وہ جو دنیاوی زندگی میں ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ان چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کے مت دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عارضی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہوں گی کل قیامت کے روز ان کے لیے وبال بن جائیں گی۔ ہاں، اس کے برعکس بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کے مال و دولت اور دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے پاس علم بھی ہے، یعنی دین کی سمجھ بھی ان کے پاس ہے، تو یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور دین کی سمجھ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ کوئی انسان اللہ کی عطا کے بغیر دین حاصل نہیں کر سکتا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دیکھ لیجئے آپ کتنے لوگ ہیں اس وقت، کتنے طلاب ہیں ہر ملک کے، ہر علاقے کے، ہر جگہ کے رہنے والے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکن مدارس میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے صرف چند ایک لوگ جاتے ہیں، اور باقی کیوں نہیں آئے؟ اور یہ جو گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے یقیناً اس انسان کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھ، کیونکہ یہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض ایسے بھی جدید قسم کے مفکر پیدا ہو چکے ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن وہ اپنے علم سے دین کی سمجھ حاصل نہیں کر سکے، بلکہ دین کے مخالف ہو گئے ہیں، دین کے اندر ایسی چیزیں تلاش کرنا ان کا مقصد ہو گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے اور دین کو لوگوں کے سامنے ایک غلط طریقے سے پیش کیا جائے، جبکہ ایسا یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی، بات یہی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے
جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس انسان کے لیے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر مسلمان کو چاہیے، ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھ۔ کیونکہ جب انسان کے پاس علم آ جائے تو علم کا آ جانا اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کی نجات ہوگی، نہیں، بلکہ علم کے آنے کے بعد انسان کو دین کے اوپر قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن وہ کیا ہوئے، وہ انحراف کا شکار ہو گئے، انہوں نے دین کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا انجام کیا ہے، ان کا انجام بدتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔